فاتحہ برائے نظر شہدائے کربلا و اسیران اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اللہم صلی اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقلعوا أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صلوات پڑھ لیں. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ برتر کے لیے جس سے خدا کہہ کر حسن مجتبیٰ نے یاد کیا، اور تمام ہدیہ درود و سلام اس حسن مجتبیٰ کے لیے جس سے خدا نے اپنی حجت کہہ کر یاد کیا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسن علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مقوليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد فرش ازائے امام مجتبیٰ علیہ السلام پر ہر سال کی طرح اس سال بھی حاضر خدمت، اور یقیناً جب ان مجالس کا آغاز کیا گیا تھا اس وقت ایک سوال لوگ کرتے تھے کہ یہ 7 صفر کو یہ امام حسن کی شہادت کہاں سے آ گئی؟ لیکن الحمدللہ رفتہ رفتہ اب دیگر امام بارگاہوں میں بھی امام کی شہادت کی مجالس منعقد ہو رہی ہیں، اور یہ بات تو آپ سب اور ہم سب اچھے انداز سے پہچانتے ہیں کہ جب کبھی اپنی تاریخوں میں اختلاف ہو تو اختلاف کو چھوڑ کر جتنا ہو سکے امام کو یاد کیجیے. اگر 28 کو بھی ماتم کر لیتے ہیں اور 7 کو بھی کر لیتے ہیں تو 2 مرتبہ ماتم کرنا ثواب بڑھاتا ہے، اختلاف نہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھا کیجئے کہ کبھی اگر 7 سفر کو امام کی مجلس کرنے لگیں تو 28 سفر کو امام کی مجلس چھوڑ مت دیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ اسے چھوڑ دیں، اس لیے کہ ہم اور آپ بہت مختصر یاد مناتے ہیں امام حسن کی، اور اسی اعتبار سے کہ ماہ رمضان کی 15ویں شب میں یا تو افطار پارٹی ہو جاتی ہے یا کہیں منقبت کی محفل امام کے نام سے ہو جاتی ہے۔ امام کی شخصیت کا بیان، امام کے فضائل کا عنوان بہت کم بیان کیا جاتا ہے، اس اعتبار سے۔ اور پھر انشاءاللہ خدا نصیب کرے جیسے کربلا میں 10 محرم سرکار سید الشہداء کی یاد منائی جاتی ہے آپ کے اپنے روزے پر، جیسے 21 ماہ رمضان مولا کائنات کے روزے پر مولا کی شہادت منائی جاتی ہے، انشاءاللہ ایسے ہی جب جنت البقیع تعمیر ہوگا اور روزہ امام حسن مجتبیٰ بنے گا تو امام کے اپنے روزے پر جو امام کی تاریخ شہادت منائی جائے گی، اس سے اور بھی تمام اہل ایمان میں ایک 7 سفر سے انسیت پیدا ہو جائے گی۔ خدا کرے وہ دن نصیب ہو جلد جب روزہ امام تعمیر ہو، امام کی شہادت کی مجلس سے عزا ہو اور فرزند زہرا خود بیان کریں کہ ان کے چچا پر کیا گزری تھی۔ اس اعتبار سے آپ کی خدمت مقدس میں امام کی سیرت، امام کے فضائل، امام کی شخصیت سے متعلق ہر سال کی طرح اس سال بھی آج چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ امام کی شخصیت کیا ہے؟ امام کی شخصیت 47 برس مدت حیات ظاہر ہے، 47 ایئرس، یعنی مظلومیت کی انتہا دیکھیے کہ امام کی شہادت کل 47 برس امام کو زندہ رہنے دیا گیا، اور امام کی مظلومانہ شہادت، اس کے ساتھ ساتھ امام کی پوری سیرت، امام کی شخصیت میں جو پہلو پوشیدہ ہیں ان میں سے ایک خاص پہلو جو ہر سال ڈسکس کیا جاتا ہے کہ اتنا قریب ہے ان 2 اماموں کا تذکرہ کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام دونوں اتنا قریب رہے کہ بسا اوقات راوی کو بھی اشتباہ ہو گیا کہ امام حسن کا نام لے یا امام حسین کا نام لے، دونوں کی دنیا میں آمد میں کتنا فرق ہے؟ بالکل ایک مدت حمل کا فرق ہے، یعنی کہ 9 مہینے، بعض کہتے ہیں 1 سال کا فرق ہے۔ ہجرت کا 3را برس ہے جب اس سرزمین پر خدا نے اپنی حجت شہزادی کونین کی آغوش میں مولا کائنات کے لخت جگر کی شکل میں کہوں فرزند مصطفیٰ بنا کر حسن کو بھیجا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور خوب انتخاب رکھا، بدر کامل بنا دیا، نیمہ رمضان ہے، بدر کامل ہے۔ امام کی شخصیت میں ایسا نور ہے، کیفیت ہے کہ شباہت ختمیہ مرتبت سب سے پہلے اگر تاریخ میں تلاش کیجئے تو خدا نے سب سے بڑا شبیہ قرار دیا اپنے حبیب کا، یعنی ایسا محسوس ہوا کہ جیسے خدا نے محمد کے بعد دوسرا محمد اتار دیا۔
اللہ اکبر. وہ محمد پلے ابو طالب کی گود میں، یہ پلیں گے علی ابن ابی طالب کی گود میں. یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وہ پلے عبد المطلب کی آغوش میں، یہ پلیں گے ختمیہ مرتبت کی آغوش میں. تو یہ پہلی شخصیت کہ جو شہزادی کونین کے گھر میں خدا نے خوشی اتاری ہے. تو ماہ رمضان کی 15 تاریخ امام کی آمد کا عنوان امام کی کنیتوں کے اعتبار سے ایک کنیت ہے ابو محمد. ہو سکتا ہے کہ امام کی اولادوں میں کسی کا نام محمد آپ کو کہیں مل جائے، لیکن معروف نہیں ہے. امام کے بیٹوں میں کسی کا نام محمد معروف نہیں ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ کنیتیں انسانوں کی اور ہیں، معصومین کی اور ہیں. انسانوں میں جب کوئی کسی کا باپ بنتا ہے تو کنیت بیٹے کے لحاظ سے ہوتی ہے. یہاں تو آنے سے پہلے کنیت ہوتی ہے. کیا جملہ استعمال کروں، کیا ترجمہ کروں؟ ابو محمد وہ ابو تراب کا بیٹا ہے، ابو الحسن کا لخت جگر ہے، ابو القاسم کا نور نظر ہے. کنیت ابو محمد، محمد کے باپ. اللہ اکبر. بتانا یہ تھا کہ دنیا میں آنے والا جب کوئی انسان صفت ممدوحیت کو اختیار کرے گا، اپنے زمانے کا محمد بنے گا، تو اس کے آقا اور مولا حسن مجتبی ہوں گے. جیسے عبداللہ کے باپ کو حسین کہتے ہیں، محمد کے باپ کو حسن کہتے ہیں، اور فضیلتوں کے باپ کو عباس کہتے ہیں. تو کنیتوں کے اعتبار سے نہ فضل بیٹا تلاش کریں، نہ عبداللہ تلاش کریں، نہ محمد تلاش کریں، بلکہ نسبتوں کے لحاظ سے فضائل تلاش کریں. تو مشہور کنیت امام کی ابو محمد. اور اسی لیے دعائے توسل ہو یا آپ کی زیارات میں، آپ کی خدمت میں سلام کرنے کا طریقہ ہو. اور خاص طور سے میں ایک جملہ دہرا رہا ہوں. میں نے اسی سلسلہ مجالس میں یہ بات پہلے بیان کی ہے. ہو سکتا ہے شاید آپ میں سے کسی کو یاد بھی ہو، لیکن روز جب عمل کرتا ہوں تو میں خود بتا رہا کہ میرا دل بار بار کہتا ہے کہ جیسے کوئی پانی پی کر امام کو یاد کرتا ہے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہہ کر، جب میں کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہوں تو بے ساختہ زبان پہ آتا ہے السلام علیکم یا ابا محمد. یاد دلا، کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد. عام طور پر یہ ہاتھ دھونا ہم سب کو سمجھ میں آتا ہے. ہم سمجھتے ہیں شاید کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے تاکہ جرمز دور ہو جائیں، اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے تاکہ چکنائی وغیرہ دور ہو جائے. نظافت ادھر اور نظافت ادھر. لیکن ان دونوں کو امام نے ایسے سمجھایا کہ جس انسان کی جتنی سمجھ ہو وہاں تک سمجھتا ہے. حجت خدا عقل کل ہوا کرتے ہیں، اور صرف عقل کل نہیں ہوتے، جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں اس کو بھی کمال عطا کر دیتے. اللہ اکبر. اس لیے امام فرماتے ہیں غسل الیدین قبل الطعام ینفی الفقر. اگر انسان دونوں ہاتھوں کو کھانا کھانے سے پہلے دھوئے تو کھانا کھانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونا غربت کو مٹاتا ہے. اب یہ جملہ یاد رکھیے گا، اپنے سمجھ کے لحاظ سے دھوئیں گے تو غربت نہیں مٹنے والی، اور امام حسن کو یاد کر کے اگر ہاتھوں کو دھوئیں گے تو امام ایسے سچے امام ہیں کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. فرماتے ہیں غسل الیدین قبل الطعام
ینفی الفقر، غربت مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب کبھی میں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں تو میں اپنی یہ عادت بنا چکا، الحمدللہ آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ ابو محمد سے بات آئی ہے۔ جیسے آپ بار بار ابا عبداللہ کہتے ہیں نا تو زبان عادی ہو جاتی ہے، بار بار ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ۔ ایسے جب بار بار یا ابا محمد کہیں گے زبان عادی ہو جائے گی۔ جب کبھی کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیے، کہیے السلام علیکہ یا ابا محمد۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کانسیپٹ الگ ہو جائے گا۔ اگر امام کو یاد کیے بغیر ہاتھ دھوتا تو اس لیے دھوتا کہ جرمز دور کر رہا ہوں، امام کو سلام کر کے ہاتھ دھو رہا ہوں تو اپنے جہل کو دور کر رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں غربت مٹاتا ہے کھانے سے پہلے ایک ہاتھ نہیں، دونوں ہاتھ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں ایک سوال ذہن میں لے کر آئیں کہ مولانا اگر کھانا کھانے میں استعمال کرنا ہو، چمچے وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، کہیں پر کانٹے وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، جس طرح کھانا ہوتا ہے، کہیں دونوں استعمال ہوتے ہیں، کہیں چھری بھی استعمال ہوتی ہے، تو اب ان اشیاء کا استعمال اب ہاتھ دھونے کی کیا حاجت ہے؟ تو قبلہ چھری، کانٹے اور چمچے کا استعمال غربت نہیں مٹاتا۔ بات یاد رکھیے گا، غربت نہیں مٹاتا۔ اور جب انسان کھانا شروع کر دے ان تمام تر اشیاء کو استعمال، وسائل کو استعمال کرتے ہوئے، تو کیا ہوتا ہے؟ کبھی ایسا ہو سکتا ہے نا کہ اچانک درمیان میں انسان کو ہاتھ لگانا پڑ جائے، اس وقت ہاتھ دھونے کا وقفہ انسان کو ملتا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں چھوڑیں تمام باتوں کو، اگر غربت مٹانا ہو، اللہ اکبر۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں وَبَعْدَ الطَّعَامِ يَنْفِي الْغَمَّ، يَنْفِي الْغَمَّ بھی لکھا باز کہ کھانا کھانے کے بعد دونوں ہاتھوں کو دھونا انسان کے غموں کو مٹاتا ہے۔ تو کھانا کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھوئیے کہیے السلام علیکہ یا ابا محمد، اور کھانا کھانے کے بعد جب ہاتھ دھوئیے تب کہیے السلام علیکہ یا ابا محمد، تاکہ کنیت بھی یاد رہے گی۔ امام کے فرمان سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، استفادہ کریں گے۔ تو امام کی شخصیت 47 برس کل مدت حیات ظاہر، اور امام کی بارگاہ مقدس سے ایک بہت بڑا سوال جو ہمیشہ اٹھایا جاتا، اور اس سلسلہ مجالس کی یہ پہچان رہی کہ ہر سال اس میں اس عنوان پر 2-4 جملے لازماً کہے جاتے۔ وہ عنوان کیا ہے؟ وہ عنوان ہمیشہ کی طرح عنوان ہے کہ آخر سرکار سید الشہداء میں اور سرکار امام مجتبیٰ علیہ السلام میں دونوں کے آئیڈیالوجی میں کیا فرق ہے؟ ایک نے صلح کی ہے اور ایک نے جنگ کی ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ بہت غور کیجئے گا، بڑی احتیاط سے الفاظ کو ادا کر رہا ہوں۔ لفظ صلح کا ترجمہ اس سے پہلے بھی یہاں بیان کر چکا ہوں، سیز فائر، اور سیز فائر بیعت نہیں ہوتی، جنگ بندی اور ہے، ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر کسی کی حکومت کو قبول کرنا یہ اور ہے۔ یوں سمجھیے حکومت دینا اور ہے، حکومت لینا اور ہے۔ اب دونوں شخصیات کے اعتبار سے کہ دونوں کے زمانے دیکھیے، اور دونوں کے زمانے دیکھنے کے لیے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔
ہر ایک معصوم کا طریقہ کار یہ رہا کہ تکلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے کلام کرو ان کی عقول کے مقدار کے اعتبار سے، جس کی جتنی عقل ہو اتنا کلام کرو۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی، لیکن دنیا کے سارے سمجھدار اس بات پر ہی عمل کر رہے ہیں، چاہے یہ قول سمجھا ہو کہ نہ سمجھا ہو۔ کیا مطلب؟ چلیے اب 16 اگست کو اسکول کھلیں یا 15 کو کھلیں، آپ اسکول میں جائیے، نرسری کے پڑھانے والوں کا معیار اور الفاظ کیا ہوتے ہیں، اور جو پرائمری کلاس کو پڑھاتے ہیں ان کے الفاظ کیا ہوتے ہیں، اور جو پڑھاتے سیکنڈری کو ہیں ان کے الفاظ کیا ہوتے ہیں، اور جو پڑھاتے ہائی سیکنڈری کو ان کے الفاظ کیا ہوتے ہیں۔ آپ جیسے جیسے معیار بدلیں گے ویسے ویسے پڑھانے والا اپنے الفاظ کو مختلف استعمال کرے گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ نرسری کے بچوں کے سامنے وہ الفاظ استعمال کیے جائیں جو ہائی سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے تھے، کہ ان کے سمجھ میں یہ بات نہیں آنے والی۔ یا اگر ہائی سیکنڈری والوں کے سامنے کوئی استعمال کرے نرسری کے بچوں کی باتیں تو شاید اسے کلاس سے نکال دیا جائے۔ بات واضح ہو رہی؟ عقل انسانی کہتی ہے کہ جیسا طالب علم ہو ویسا استاد چاہیے۔ طالب علم کم سن ہو تو استاد کو اس کے اعتبار سے ہی علم دینا چاہیے، اور طالب علم اگر صاحب علم ہو، بڑی کلاس کا طالب علم ہو، تو منطق کی بات کرے، فلسفے کی بات کرے، اصول کی بات کرے۔ اللہ اکبر۔ تو امام 1400 سال پہلے یہ معیار بتا کے گئے تھے کہ اگر آج کا ہر معلم متعلم کو دیکھ کے کلام کرتا ہے تو حجت خدا زمانے کے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کیا ایسے ہی بات کرتے ہوں گے؟ جیسے جیسے، اور قبلہ میں ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں، اگر یہ بات اسکول سے سمجھ میں نہ آئے تو چلیے سبیل پہ آ جائیے۔ جب سبیل پہ آپ پہنچیے گا تو ہو سکتا ہے سبیل پر جو پینے کے برتن رکھے ہیں کوئی چھوٹا ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی درمیانہ ہو، یا جو آپ برتن لے کے جائیں سبیل پہ لانے والے کے پاس، ہو سکتا ہے آپ کے پاس چھوٹا برتن ہو، کسی کے پاس درمیانہ برتن ہو، کسی کے پاس بڑا برتن ہو۔ تو سبیل سے شربت بانٹنے والا سبیل کے بنے ہوئے شربت کو دیکھ کے نہیں، اپنے ہاتھ میں وسیلے کو دیکھ کے نہیں، سامنے والے کے ہاتھ میں برتن کو دیکھ کے بھرے گا۔ جب اتنی سی بات اس بانٹنے والے کو سمجھ میں آتی ہے تو کیا علم بانٹنے والے آل محمد کو سمجھ میں نہ آتی ہو کہ جس سے چاہیں جو بات صلوات پڑھے محمد و آل محمد نہیں کر سکتے؟ تو اب سوال کرنے والے نے سوال کیا کیا ہے؟ سوال یہ کیا ہے کہ دونوں کے زمانے مختلف کیوں ہیں؟ زمانے مختلف ہیں جی، یعنی اگر یہ بات تاریخی اعتبار سے سمجھ لی جائے کہ مولا حسین اور مولا حسن میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا خون ایک، دونوں نے لیا شیر ایک، دونوں کو ملا لعاب ایک، دونوں کو ملی آغوش ایک، دونوں کا مقام خدا کے نزدیک ایک، اتنا ایک جو انہیں مان جائے وہی بنا نیک۔ اللہم صلی علی محمد۔ حد تو یہ کہ دونوں کے اسماء گرامی کو ملا کے تثنیہ بنایا گیا۔ آپ نے ہو سکتا ہے نام سنا ہو حسنین۔ حسنین کا مطلب کیا ہے؟ دو حسین یا دو حسن؟ آپ بتائیے گا۔ دو حسن، اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے مولا حسین کو بھی کیا کہا؟
مولا حسن کو مولا حسین کہنا اور ہے، اور مولا حسین کو مولا حسن کہنا آپ کی زبانوں پہ رائج ہے۔ یہ طریقہ عربی کا ہے۔ زہرین، دو ظہر نہیں، ایک ظہر ایک اثر، تو اثر کو ظہر کا نام دیا کیوں کہ ظہر پہلے ہے، اثر بعد میں ہے۔ اسی انداز سے لفظ حسنین حسن کا تثنیہ ہے۔ اب دونوں کے زمانوں کے اعتبار سے کتنا فرق ہے، یعنی صرف 1 سال کا فرق دونوں کی آمد کے اعتبار سے۔ ہجرت کا 3را برس ماہ رمضان، ہجرت کا 4تھا برس ماہ شعبان۔ سال پورا نہیں ہوا ہے، سال پورا ماہ رمضان کی 15 کو ہوتا۔ یہاں سال پورا ہونے سے پہلے خدا نے شہزادی کونین کے آنگن میں ایک اور پھول کھلایا ہے۔ یوں سمجھیے خدا نے حسن کو ایسے اتارا کہ سمٹا ہوا بھی دکھایا، بکھرا ہوا بھی دکھایا۔ سمٹ گیا تو حسن بنا، بکھر گیا تو حسین کہلایا۔ تو یہ امام کی شخصیت کے اعتبار سے کہ مولا حسن و حسین کے درمیان اگر تلاش کیجئے تو کیا ہو سکتے ہیں درمیان کے مسائل، کیا مقام تھا۔ اللہ اکبر۔ دونوں کے سامنے والے کون ہیں، کس نے صلح کی، یہ مت کہیے، کس سے صلح کی یہ کہیے، کس نے جنگ کی یہ مت کہیے، کس سے جنگ کی یہ کہیے۔ جب آپ اپنا نقطہ نگاہ تبدیل کریں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آسانی سے آ جائے گی۔ یعنی اگر فرض کر لیتے ہیں کہ امام حسن کی جگہ امام حسین ہوتے اور سامنے حاکم شام ہوتا یزید کے بجائے، تو کیا ممکن تھا جنگ ہوتی؟ ممکن ہی نہ تھا۔ صلح ہی ہوتی، جنگ نہ ہوتی۔ اور اگر امام حسین کی جگہ امام حسن ہوتے اور آپ کا مخالف حاکم شام کی بجائے یزید ہوتا تو صلح نہیں جنگ ہوتی۔ اللہ اکبر۔ مطلب کیا ہوا؟ آئیے اس کو اور آسان کرتے ہوئے، امام حسن کی شہادت کب ہوئی؟ کربلا کے پہلے ہوئی؟ کربلا والے سال میں ہوئی؟ کہ نہیں، 10 سال پہلے ہوئی۔ 10 سال پہلے امام حسن کی شہادت کربلا کے واقعہ سے، یعنی ہجرت کا 50واں برس ہے جب امام کی شہادت ہوئی، اور کربلا کا واقعہ پیش آیا 61 سن ہجرت میں۔ 10 سال پورے ہونے کے بعد 1 دن آگے، 1 مہینہ جب شروع ہوا اگلا 10 محرم تھا۔ تو یہ 10 سال اور 10 دن یہ کیا تھے؟ اس میں جنگ نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب بڑا آسان سا ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ 28 رجب تک ہجرت کا 60واں برس، جب تک یزید کے خلافت کا، یزید کی حکومت کا اعلان نہیں کیا گیا تھا، امام حسین جنگ کر رہے تھے یا صلح کو کنٹینیو کر رہے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حسین سیرت حسن پہ چل رہے تھے۔ اگر امام حسن کو بھی موقع ملتا تو امام حسین کی سیرت پہ چلتے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے آل محمد کے گھروں میں کہ بڑوں کا احترام چھوٹے ہمیشہ کیا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس احترام کی مثال آپ کی خدمت میں، پورا واقعہ نہیں پڑھتا، ایک مثال پڑھ دیتا ہوں۔ بھئی سخاوت تو سب میں تھی۔ ہم نے سنا ہے کہ جود اور بخشش اور شجاعت، اللہ کے رسول نے یہ اپنی 2 چیزیں عطا کی کس کو؟ امام حسین علیہ السلام۔
اور سرداری اور ہیبت عطا کی کسے؟ امام حسن مجتبیٰ کو. لیکن دونوں کریم ہیں، دونوں سخی ہیں. یہ بھی کریم آل طہ اور یہ بھی کریم آل طہ، یہ بھی کریم اہل بیت اور یہ بھی کریم اہل بیت. اب یہ دونوں ہاتھ ہیں انسان کے برابر ہیں نا. ان دونوں ہاتھ سے اگر کوئی بانٹے تو دونوں ہاتھ سے برابر دے گا، دونوں ہاتھ سے برابر دے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کہیں اس ہاتھ سے میں دوں گا زیادہ، اس ہاتھ سے میں دوں گا کم. ہاتھوں کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں. تو جتنا اس ہاتھ میں آئے گا اتنا اس ہاتھ میں آئے گا. بات واضح ہو رہی ہے؟ لیکن عجیب بات، ایک شخص سائل حضرت عثمان کے پاس پہنچا. حضرت عثمان ابن عفان، مسجد کے دروازے میں ملاقات ہوئی. اس سائل نے حضرت عثمان سے سوال کیا. غور کیجئے گا، سوال کے جواب میں حضرت عثمان نے اس کو 5 درہم عطا کر دی. 5 درہم لے کر اس کا گزارا نہیں ہو پا رہا تھا. اللہ اکبر، عجیب ہے. یہاں سے 5 ملے مگر گزارا 5 میں نہیں ہو رہا تھا. کہنے لگا کہیں اور بھی پتہ بتائیے کہ کسی اور کے پاس جاؤں تو میرے پاس اور کچھ اور امداد مل جائے مجھے. کہنے لگے مسجد میں چلے جاؤ، 3 جوان بیٹھ کے مسجد میں گفتگو کر رہے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، ہاشمی جوان ہیں تو تمہارا مسئلہ حل کر دیں گے. اب یہ شخص دروازے مسجد سے 5 درہم جیب میں ڈال کے آ گیا. آیا مسجد کے اندر تو 3 ہاشمی جوانوں کو پہچانتا نہیں ہے کون ہے یہ. قبلہ کوئی پہچان کر دے تو کیا دیا. کمال تو یہ ہے کہ لینے والا پہچانتا ہی نہ ہو، دینے والا پھر بھی دے رہا. یہاں تو بغیر سوشل میڈیا کے تو نہ امداد بڑھتی ہے، بغیر کیمرے کی آنکھ کے نہ کسی سائل کی فریاد سنی جاتی. تو رکو، ٹھہرو تو صحیح، تصویر تو بن جائے. دینے والے کا ہاتھ اور لینے والے کا ہاتھ، بیچ میں وہ جو شے دی گئی. اللہ اکبر. یہ دنیا کے مسائل ہیں. مسجد میں 3 جوان یہ بیٹھے ہوئے تھے. اس شخص نہیں جانتا، آ کے سلام کیا. سلام کر کے دستے سوال دراز کیا. اس کے دستے سوال کی درازی کو دیکھ کر کوئی 3 میں سے آگے نہیں بڑھا کہ عطا کر دے. یہ 3 کون ہیں؟ کہ 2 خاموش رہے. ان میں سے ایک جو بڑا تھا اس نے دینے سے پہلے سمجھانا شروع کیا، یعنی مال سے پہلے علم عطا کیا. اللہ اکبر. یہ سب بڑا کون ہے؟ وہ 2 چھوٹے کون ہیں؟ کہ ایک بڑے کا نام حسن ہے تو چھوٹے کا نام حسین ہے. ساتھ میں عبداللہ ابن جعفر طیار بیٹھے ہیں. یہ 3 ہاشمی جوان ہیں. عبداللہ بھی سخی ہیں، حسین بھی سخی ہیں، مگر دونوں نے احترام کیا. الفاظ یاد، دونوں نے احترام کیا کس کا؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا. خاموش. حجت صامت حسین ہیں، حجت ناطق حسن مجتبیٰ. آپ بھی بول سکتے تھے، آپ بھی بیان کر سکتے تھے، مگر آپ خاموش رہے. علم بھی دیا تو حسن مجتبیٰ نے دیا. فرمایا دستے سوال دراز کرنا اچھی بات نہیں ہے، سوائے 3 موقع جن میں انسان کو اجازت ہے کہ دستے سوال دراز کرے. جب شدید قرض ہو، جب کوئی دیت ایسی واجب ہو چکی ہو جسے ادا کرنا انسان پہ لازم ہو چکا ہو اور سرمایہ نہ ہو.
یا انسان فقر و غربت کی کیفیت میں اس مقام پر پہنچ گیا ہو کہ شدید فقر ہو، شدید فقر، شدید قرض یا دیت کا مسئلہ، یہ شخص کہتا ہے ان تین میں سے میرا ایک مسئلہ ہے۔ امام نے اپنے ابا کے دامن سے 50 دینار نکالے۔ یہ 50 گنے کس نے؟ راوی نہیں گنے، تو لینے والے نے گنے۔ دینے والا ہمارا عجیب عنوان ہے، ہم دینے والے ہو کے گنتے ہیں۔ امام نے دیتے ہوئے نہیں گنے، لینے والے نے بعد میں گنے کیا دیے۔ بڑا فرق ہے، بڑا فرق۔ اللہم صلی اللہ 50۔ جیسے ہی امام حسن نے 50 عطا کیے، امام حسین نے اپنے ابا کے دامن میں ہاتھ ڈالا، 49 نکالے۔ کیا گن کے نکالے تھے؟ ایسا دست امامت ہے کہ ادب بھی سکھا رہے ہیں، مقام بھی بتا رہے ہیں۔ سائل کو تو دونوں سے مل رہا ہے۔ خدا کا کتنا بڑا احسان ہے، لوگ 10 جنتیوں کو لے کے بیٹھے ہیں عشرہ مبشرہ کے نام سے۔ ارے ہم تو جنت کے جوانوں کے دونوں سرداروں سے دونوں ہاتھوں سے لے رہے ہیں، یہاں سے بھی لے رہے ہیں، یہاں سے بھی۔ تو امام حسن مجتبیٰ نے 50 دینار عطا کیے اور سرکار سید الشہداء نے 49۔ یہ بھی سائل نے گن کے بتائے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ الگ الگ جیب میں ڈال رہا تھا۔ حسنی سکے کون سے ہیں، حسینی سکے کون سے ہیں۔ پھر بعد میں عبداللہ ابن جعفر طیار، جن کو لوگ سمجھ ہی نہ پائے، غیر تو غیر، اپنے سمجھ نہ پائے، یہ کربلا میں نہیں تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، شریک کیوں نہیں ہوئے، شہید کربلا کیوں نہ کہلائے؟ 2 شہیدوں کا باپ ہے جس کے نام سے ثانی زہرا کا نام قیامت تک جڑا ہوا ہے۔ ہر مقام تو پہچانیے۔ اور اب یہ 2 ہاتھوں سے جب اس کو سائل کو عطا ہو گیا، اب تیسرے ہاتھ کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بتا دیا عبداللہ بن جعفر طیار نے کہ اگر اس وقت شہزادی کونین کا تیسرا بیٹا جناب زینب کبریٰ کے شوہر کے مقام پر ہوتا تو اتنے ہی عطا کرتا، اس لیے کہ یہ حسین سے بھی چھوٹے ہیں اور حسن سے بھی چھوٹے ہیں۔ ادب ملحوظ خاطر رہے۔ 48 نکالے دینار اپنی جیب سے، سائل کو دے دیے۔ اب یہ اس زمانے کی سکوں کی بات ہو رہی ہے، جب سکے جیب میں اتنے سارے تو جیبیں بھر جاتی تھی۔ اب جب باہر نکلا یہ شخص لے کر تو وہ کھڑے تھے وہاں پر، کہنے لگے بڑی دیر لگ گئی۔ نارملی اگر کوئی سوال کرنے جائے تو فوراً یا تو یس یا نو، یا ملے گا یا نہیں ملے گا، دیر کیوں لگ گئی اتنی؟ سائل نے حضرت عثمان ابن عفان سے کہہ دیا کہ جی دیر اس لیے لگی کہ وہ سوال کر رہے تھے۔ اب پوچھا انہوں نے سوال کیا کر رہے تھے، کہ موصوف خود تو جب دے رہے تھے کوئی سوال نہیں کیا تھا، یعنی 5 درہم دیے بغیر سوال کے۔ یہاں سوال کیا سوال کر رہے تھے؟ کیا فرما رہے تھے ہاتھ دراز کرنا مناسب نہیں سوائے 3 حالتوں کے، کہ شدید قرضہ ہو یا گلے پر دیت گردن پر ہو یا شدید فقر و فاقہ ہو۔ اچھا سوال کر رہے تھے، پھر
کہ پھر میں نے بتایا تو ایک نے 50 دیے، گن رہا ہوں، ایک نے 49 دیے، ایک نے 48 دیے ہیں۔ تو سائل تھا، حضرت عثمان ابن عفان کہتے ہیں ارے یہ وہ گھرانے ہیں کہ جنہوں نے شیر نہیں پیا، علم پیا ہے۔ اللہ اکبر، شیر مادر کے بجائے یہ علم الہی سے سیراب ہوتے رہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ شخصیتوں کے اعتبار سے ہم بات یہاں پر لائے تھے آپ کی خدمت میں کہ سرکار سید الشہداء 10 سال تک اسی معاہدے کو جو امام حسن مجتبیٰ کر گئے تھے اسی کو کنٹینیو کرتے رہے۔ آپ نے معاہدے کو نہیں توڑا، آپ نے صلحوں کو اپنی طرف سے ختم نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ حاکم شام نے صلحوں کی پابندی تو کبھی کی نہ تھی، حاکم شام نے صلح کی پابندی نہیں کی، لیکن اس کے باوجود بھی سرکار سید الشہداء جب 28 رجب کو وہ صلحوں کی وہ شرط ختم ہوئی، اس کے مطابق امام یہ فرما کے گئے تھے، لکھ کر گئے تھے مولا مجتبیٰ کہ یہ حکومت دی جا رہی ہے حاکم شام کو، اور اس شرط کے ساتھ کہ اسے اختیار نہیں ہے کہ اپنی جگہ کسی کو اپنا جانشین بنا۔ اگر حاکم شام نہ رہے تو یہ حکومت واپس پلٹ کر حسن کی طرف آئے گی، اور اگر حسن نہ رہے تو حسن کے بعد یہ حسین کی طرف آئے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ تھی وہ شرط صلحوں کی۔ اس کے اعتبار سے حاکم شام اور حاکم شام کی اولادوں کو اس کا اختیار نہیں دیا گیا تھا کہ وہ حکومت حاصل کریں، اس صلح کے نتیجے والی حکومت۔ لیکن بہرحال امام کی شخصیت، امام کی سیرت کے ساتھ ساتھ بہرحال ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہ ایسی بارگاہ کا تذکرہ کہ صلح کر کے امام نے ایک بات سمجھا دی کہ جو ظاہر اسلام پر عمل کرے اس سے تو صلح ہو سکتی ہے، لیکن جو ظاہر اسلام کو بھی ختم کر دے اس سے صلح ممکن نہیں ہے۔ یعنی یہ شراب پینے والا، یہ محرم سے نکاح کو جائز سمجھنے والا، یہ رقاصاؤں کے درمیان بیٹھ کر رقص دیکھنے والا، یہ بندروں سے کھیلنے والا، یہ سونے اور چاندی کے تاروں سے کڑے ہوئے لباس پہننے والا، اور یہ سارے ایلیگیشنز کس کے لگائے ہوئے؟ اگر ہم کہیں مولا کی طرف سے یہ الفاظ آئے ہیں تو آپ ہو سکتا ہے یہ کہیں یہ تو مقابلے کی بات تھی کہ جنگ ہو رہی تھی، ایسا نہیں۔ اصحاب کرام کے بیٹوں نے، تابعین نے، مدینے کے انصار و مہاجرین نے تو یزید کی گورنمنٹ کو مدینے سے ختم کیا ہے، اس میں یہ تمام الفاظ شامل تھے۔ بس گفتگو تمام کرتے ہوئے امام حسن مجتبیٰ کی شخصیت اور آپ کی خدمات دین کے اعتبار سے، آپ کا پیغام، اور ایسے حالات میں جبکہ بہت زیادہ پریشانیاں انسان کو گھیرے ہوئے، ابھی بھی آتے ہوئے کسی مومن نے سوال کیا کہ بڑی پریشانی ہے، مشکلات ہیں، کوئی ایسی نماز بتائیے جس سے پریشانی ختم ہو جائے، جس سے مشکلات ختم ہو جائے۔ ایک بات یاد رکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر نماز انسان کی مشکلات کو دور کرتی ہے، مشکلات میں اضافہ نہیں کرتی۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز مدد طلب کیجئے نماز سے اور روزے سے۔ تو ہر ایک نماز، البتہ
جب کوئی خاص نماز کا تذکرہ ہو تو امام معصوم کی خدمت مقدس سے ایک 4 رکعت نماز کی تعلیم ہے۔ نماز کا نام نماز حل مہمات ہے، اہم باتوں کے حل کی نماز۔ اب جس کو آپ اہم سمجھیں، آپ کا مسئلہ روزگار کا ہو، آپ کا مسئلہ تعلیم کا ہو، آپ کا مسئلہ باہر کے ویزے کا ہو، جو مسئلہ آپ سمجھیں۔ اور آج کل تو بڑے چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی اہم ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ کوئی مستحب نماز سوائے نماز عربی کے 4 رکعت نہیں ہوتی، 2 رکعت پھر 2 رکعت۔ نماز کی نیت نماز حل مہمات، قربتاً و طاعتاً 2 رکعت اللہ۔ اور رکعت اول میں الحمد کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 کا آخری حصہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، بہت چھوٹی سی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ اور یہ بات یاد دلا دوں کہ اس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ بسم اللہ پڑھی جاتی ہے صورتوں کے ابتدا کے اعتبار سے، نہ کہ آیتوں کی ابتدا کے اعتبار۔ اگر پڑھ لیں تو نماز باطل نہیں ہوگی، اس لیے کہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ برکت سے پڑھ رہے تھے یا سورے کی ابتدا کے لحاظ سے پڑھ رہے تھے۔ تو 7 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ کہاں لکھا قرآن مجید؟ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 173 کا آخری حصہ 7 مرتبہ۔ رکعت دوم میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ کہف کی آیت نمبر 39 ہے، 39، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا۔ اگر ایسے میرے الفاظ یاد نہ رہیں تو میں نے آپ کو آیت کا نشان، سورہ کا نام بتا دیا۔ سورہ کہف آیت نمبر 39 کا آخری حصہ ہے، شروع ماشاءاللہ سے ہوگا۔ یہ 2 رکعت نماز۔ اور خاص یاد رکھیں، اس نماز میں قنوت پر خاص توجہ رکھیے گا، قنوت خاص۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز، پھر نیت وہی ہے، نماز حل مہمات، 2 رکعت قربتاً و طاعتاً اللہ۔ اب الحمد کے بعد اس رکعت سوم کہہ لیں اس کو، آپ رکعت نمبر 3 کہہ سکتے ہیں۔ اس میں کیا پڑھنا ہے؟ اس میں وہ پڑھنا ہے جو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 بہت مشہور ہے، آیہ کریمہ کے نام سے بھی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 7 مرتبہ۔ اور چوتھی اور آخری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ غافر بھی کہتے ہیں، سورہ مومن بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 44، آیت نمبر 44، اس کا وہ حصہ پڑھنا ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم نے اس مشکل ترین مرحلے کو ایسے بیان کیا ہے کہ جہاں ربی افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، ربی افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، 7 مرتبہ۔ یعنی پڑھنے کے لیے تعداد 4 رکعتوں میں 7 مرتبہ ہی ہے۔ شاید 7 مرتبہ کا بڑا حسین پیغام ہے۔ الحمد میں 7 آیتیں، اس میں 7 آیتیں، ہفتے میں دن 7، ہفتے سے مل کر مہینے بنے تو مشکلات بھی 7۔ اور جب مہینوں سے سال بنے تو نکالنے والوں کی تعداد بھی 7 یہاں 7 وہاں،
14 کے ماننے والوں کے لیے یہاں بھی 14، ہر رکعت میں 14۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو قنوت پہ خاص توجہ دیجیے کہ قنوت ہر نماز کا اہم ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں قنوت سب سے مختصر پڑھا جاتا ہے، جتنا ہو سکے، جتنا ممکن ہو عمدہ قنوت پڑھیے۔ چاہے زمانے کے امام کو یاد کیجئے یا زیارت عاشورہ کے جملات سے اپنے قنوت کو مزین کیجیے۔ اللہم اجعل محیای محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد، یا پڑھیے اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین۔ تو یہ بات اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ ہر پریشانی کے حل کے لیے، ہر اہم بات کو آسان کرنے کے لیے معصوم نے ان نماز کا وسیلہ بتایا ہے، لیکن آنسوؤں کے ساتھ ہو۔ کوشش کریں کہ نماز سے پہلے بھی کچھ ذکر مصائب ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ نماز ہو خشک آنکھوں کے ساتھ۔ جب آنکھیں نم ہوں گی بار بار خدا سے کہیں گے پروردگار تو ہی تو ہمارے لیے کافی بہترین وکیل ہے۔ پروردگار کیا ہوا اگر مال کم ہے اور اولاد کم ہے، تو چاہے تو پھر بھی کامیاب کر سکتا ہے۔ پروردگار مجھ سے غلطی تو ہو گئی، میں اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہوں کہ میں ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا تھا۔ پروردگار اگر بندہ اپنے معاملات کو اپنے رب کے حوالے نہ کرے تو کس کے حوالے کرے گا؟ کہ بے شک پروردگار اپنے بندوں کو بخوبی جانتا اور مہربان ہے۔ یہ چاروں آیتوں کا پیغام بھی آ گیا۔ بس اس نماز کو یہ مصائب کے ساتھ، مصائب پہلے یاد کیجئے، پھر جب نماز مکمل کر لیں پھر یاد کیجئے۔ کوشش کریں کہ نماز سے پہلے امام حسن کے مصائب پڑھ لیجئے، نماز کے بعد مولا حسین کے مصائب پڑھ لیجئے، کہ تاکہ آپ کی یہ نماز دو اماموں کے ذکر مصائب کے درمیان واقع ہو جائے۔ واہ غربتا، رونے والوں، یہ دونوں اماموں کی شہادت کے حوالے سے بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ کیا مشکل ترین حالات تھے جن حالات میں امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا تھا۔ رونے والوں، گھر کے باہر جنگ کرنا آسان ہے، گھر کے اندر کوئی زہر دے دے تو بڑا مشکل سا مرحلہ تھا، اور زہر بھی اتنا شدید دیا گیا کہ پورے باقی ائمہ جتنے بھی شہید کیے گئے ان 10 اماموں میں کسی کو ایسا زہر نہ دیا گیا جیسا زہر امام حسن مجتبیٰ کو دیا گیا۔ اتنا شدید زہر تھا، کسی امام کے شہادت میں یہ الفاظ نہیں ملتے کہ جگر کٹ کے منہ سے نکل گیا ہو۔ ایک حسن مجتبیٰ ہے، 47 برس کی جوانی میں امام کو ایسا زہر دیا گیا کہ جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے نکل رہے تھے۔ رونے والوں، خون کی الٹیاں ہوتی تھیں۔ کس مرحلے کی بات ہے؟ مولا حالت روزہ میں تھے، افطار کا وقت ہے، امام نے افطار کے لیے جب ارادہ فرمایا تو جودہ بنت اشعث نے امام کو جو افطار میں دودھ دیا ہے، کہتے ہیں اس دودھ میں زہر ملایا گیا تھا۔ ہائے میرا مولا، ارے بہنوں کو بلوا لیا، بہنیں پچھاڑے کھا رہی ہیں، اور ایسے میں 3 سال کا شہزادہ جناب قاسم اپنے بابا کے کبھی دائیں طرف آتے ہیں کبھی بائیں طرف آتے ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے نا، جب گھر میں بڑوں کی طبیعت خراب ہو جائے بچے ہراساں ہو جاتے ہیں۔ اگر ماں بستر سے لگ جائے بچوں کا دل گھر میں نہیں لگتا، ماں کو کیا ہو گیا؟ اگر باپ کا خون بہنے لگے بچے سہم جاتے ہیں کہ باپ کو کیا ہو گیا۔ ہائے 3 سال کا شہزادہ
شہزادہ اپنے بابا کے قریب آتا تھا، اپنے بابا کے ہونٹوں سے خون کو صاف کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ خون کی الٹیاں میرے مولا کو ہو رہی ہیں، میں ہاتھوں کو جوڑ کے اپنے شہزادے کی بارگاہ میں عرض کروں کہ یتیمی کا مرحلہ تھا، لیکن مولا قاسم آپ نے بابا کی خدمت تو کر لی۔ ارے ذرا کربلا میں پلٹ کے دیکھیے، جہاں 4 سال کی بچی ذوالجناح سے لپٹ کر یہ سوال کرتی رہ گئی، گھوڑے اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی مل گیا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا، اجرکم اللہ۔ رونے والوں، جناب قاسم نے اپنے بابا کے اس مرحلے کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، ہائے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے نکلتے رہے، اور ایسے میں امام حسن اپنے چھوٹے شہزادے کو سینے سے لگائے ہوئے ام فروا کو وصیت کرتے رہے، ام فروا میرے قاسم کو سنبھال کے رکھنا، ام فروا یہ تحریر لکھے دیتا ہوں اسے بھی سنبھال لینا، اگر کوئی ایسا دن آ جائے کہ اس سے بڑا دن ممکن نہ ہو تو ام فروا یہ تحریر نکال لینا، مشکل آسان ہو جائے گی۔ رونے والوں، امام نے تحریر کو لکھا، اپنے قاسم کے لیے لکھا، آئے میرا مولا، آنکھیں بند ہونے لگی، پچھاڑے کھا کھا کے حسین روتے تھے۔ رونے والوں، 46 برس کا ساتھ تھا دونوں بھائیوں کا، دونوں بھائیوں کا 46 برس کا ساتھ تھا۔ جب بھائی بھائی سے جدا ہونے لگا، سینے سے لگایا تڑپتے ہوئے حسین کو، فرماتے تھے بھیا ایسے نہ تڑپیے بھیا، اگر ہم دنیا سے رخصت ہو گئے تو ہمیں غسل و کفن تو آپ دیں گے، ہمارے جنازے کو اٹھائیں گے، لیکن لا یوما کا یوم کا یا ابا عبداللہ، بھیا جیسا دن تجھ پر آئے گا ایسا دن تو کبھی کسی پر نہیں آیا۔ رونے والوں، امام نے وصیتیں تمام کی ہیں، رو کے فرماتے تھے کہ سارے اہل بیت کو اے بھیا تمہارے حوالے کیا، سب کو امام حسین کے حوالے کیا۔ امام حسن کی آنکھیں بند ہونے لگی، سفر کی 7 تاریخ ہے، اس ہجرت کا 50واں برس ہے، مدینے کی گلیوں میں جنازہ اٹھائے جانے کی خبر ہے، امام کے بچے یتیم ہو گئے، شہزادیاں سوگ کی حالت میں، حسین بے چین ہے، عباس تڑپ رہے ہیں، جنازہ تیار ہوا۔ رونے والوں، جنازہ بڑے احترام سے بڑے اہتمام سے تیار کیا گیا، پورے مدینے سے شاید لوگ بہت جمع ہوتے، لیکن جیسے ہی جنازے کو جانب روض رسول لے کے چلے، ایک ایسا مرحلہ تھا کہ ہائے ایک جمع ہو گئے لوگ، اور جنازہ حسن کی رکا میں رکاوٹ بنے، کاندھا دینے تو کوئی نہ آیا، جنازے کو دھکا دینے آ گئے، اسے یہاں سے ہٹاؤ، ہم حسن کو اندر جانے نہ دیں گے۔ رونے والوں، امام حسین لوگوں کو سمجھاتے رہ گئے، ہم دفن کرنے نہیں لائے، ہم نانا کے روزے کی زیارت کے لیے، لیکن وہ مصیبت ابھی زبانی بات ہو رہی تھی کہ اچانک تیر برسنے لگے۔ رونے والوں، ایک تیر نہیں برسا، اتنے تیر برسے۔ رونے والوں، جب جنازے پہ تیر لگے ہیں تو جنازہ اٹھانے والوں کو بھی تیر لگے ہوں گے، جنازے میں آنے والوں کو بھی تیر لگے ہوں گے، ہائے زخمی تھے، مگر کسی نے حسن کے جنازے کو نہ چھوڑا۔
اتنا خون بہ گیا کہ کفن کا رنگ تبدیل ہو گیا، جنازے کو واپس لانا پڑا۔ ارے بہنوں نے اب جو اپنے بھائی کے جنازے کو دیکھا، ارے ہائے زینب ام کلثوم، ارے بھیا یہ کیا ہو گیا؟ رو کے امام فرماتے تھے آؤ آؤ زینب ام کلثوم، آؤ آؤ بھائی کے جنازے سے تیر نکال لیں، میں ہاتھوں کو جوڑوں گا۔ اے شہزادیوں آج تیر نکال لیجئے، کل کربلا کا میدان ہوگا، دوسرا بھائی تیروں پر معلق ہو جائے گا لیکن تیر نکال نہ پائیے گا۔ واہ مصیبت! اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا میرے مالک تمام شرکائے مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا امام حسن مجتبیٰ کا واسطہ، امام حسین شہید کربلا کا واسطہ، پروردگار جنت کے جوانوں کے دو ہی تو سردار تھے، ایک سردار کے جنازے میں تیر برسا، دوسرے سردار کے جنازے پر گھوڑے دوڑا دیے۔ پروردگار واسطہ ان دونوں شہزادوں کا تمام تر ظالموں کو تباہ و برباد فرما، تمام مظلوموں کی داد رسی فرما، اہل ایمان بالخصوص دنیا بھر میں جہاں کہیں آباد ہیں ان کی حفاظت فرما۔ پروردگار واسطہ آل محمد کا اہل اسلام پر اپنا رحم و کرم نازل فرما۔ پروردگار قبلہ اول کی آزادی کے اسباب فراہم فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا کی ساری باطل طاقتیں ایک طرف کھڑی ہیں، خدایا تمام تر اہل ایمان جہاں جہاں رہتے ہیں میرے مالک، اور جس طرح سے آگے بڑھیں ان تمام کو کامیابی کامرانی عطا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور جتنے بھی حاضرین میں غائبین میں جاب کے لیے پریشان ہیں ہمارے جوان نوجوان، ہمارے تمام مومنین مومنات، ان تمام بے روزگار اہل ایمان کو روزگار طیب و حلال عطا فرما۔ پروردگار اب امام حسن کی بارگاہ، اب امام حسین کی بارگاہ، اب جناب عبداللہ ابن عباس کی بارگاہ، ہمارے پاس تو امام زمان کی بارگاہ ہے۔ پروردگار اس امام زمان کا واسطہ، جس طرح آپ کے خاندان کے لوگ لطف و کرم کرتے رہے، امام زمان آپ نگاہ کرم فرمائیے، اس دور کے ہر جوان کی مشکل کو دور کر دیجیے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو امام علیہ السلام کی ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس سے مرحومہ سیدہ امیر فاطمہ، مرحوم سید فدا حسنین جعفری، اور سیدہ مقدسہ خاتون سید طفیل حسین، سید محمد اعظم، سید محمد عبداللہ، ان کے ماں سوا تمام شرکائے مجلس کے مرحومین اور تمام شہدائے ملت جعفریہ کو یاد فرماتے ہوئے تمام ارواح مومنین مومنات کے لیے خاص طور سے پارا چنار کے شہداء کو یاد فرماتے ہوئے ارسال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وعليه المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين۔